مرحبا 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الحمدللہ فروغ نعت میں ہمہ وقت سرگرم عمل وطن عزیز پاکستان کا واحد رجسٹرڈ ٹریڈ مارک ادارہ الفجر نعت اکیڈمی آپ کے لیے لایا ہے یاد محبوب خدا ٹرانسمیشن۔ اس ٹرانسمیشن کا مقصد ہر کسی کی آواز کو، ہر عاشقان رسول کے مقصد کو آگے تک پہنچانا ہے۔ ناظرین، جیسا آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی مہمان، شناخواہ حضرات، پیر و جام، سیاسی مذہبی رہنما اور مختلف قسم کے لوگ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ آج جو ہمارے ساتھ انتہائی معتبر شخصیت ہیں جن کے نام سے آپ لوگ واقف ہوں گے اور الحمدللہ ہر کوئی جانتا بھی ہے اور آپ کی ایکٹیویٹی پورے پاکستان میں دیکھی جاتی ہیں، ایک بہت بڑا نام جو انجمن نوجوانان اسلام پاکستان کو اس وقت لے کر چل رہے ہیں، آپ اس کے صدر بھی ہیں، سنی اتحاد کونسل کے بھی آپ صدر ہیں ماشاءاللہ۔ اس کے بعد بھی آپ کی ایکٹیویٹیاں اتنی زیادہ ہیں کہ ابھی آپ نے چند روز پہلے 5 روزہ تراویح، پھر سفید پوش حضرات کو راشن دینا، یہ تو آپ کی ایکٹیویٹیاں سالہ سالہ الحمدللہ جاری ساری رہتی ہیں لینے دینے کی۔ اسی حوالے سے آج میرے ساتھ موجود ہیں محترم جناب محمد خالد نور بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمران بھائی، بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں اپنے الفجر نعت اکیڈمی میں مدعو کیا۔ حضرت ماشاءاللہ جیسا کہ ہم سب کے علم میں ہے اور ہم سب یہ نعمتیں لوٹ رہے ہیں کہ آج رمضان کا دوسرا عشرہ ہے، اس عشرے میں ہم شامل ہو چکے ہیں اور دوسرا عشرہ بھی الوداعی وقت پر ہے، اور اس رمضان کی برکتیں آپ دیکھیں کہ یوم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اس میں، یوم ام المومنین امہات المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی اس میں، آج جیسے آپ کے علم میں ہے کہ یوم بدر بھی ہے، اور اس کے علاوہ مختلف ایام آ رہے ہیں، بڑی راتیں آ رہی ہیں، تاک راتیں آ رہی ہیں، شب قدر آ رہی ہے۔ تو یہ رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری نعمتیں ہمیں نواز دی ہیں کہ ہم اس کو اگر لوٹتے رہیں تو ہماری زندگی ختم ہو سکتی ہے، لیکن یہ ایام چلتے رہیں گے الحمدللہ۔ اسی حوالے سے آج ایک اہم جو گفتگو کرنے کا میرا موڈ ہے کہ اتنے پیارے پیاروں کے دنوں کے اندر ایک پیارا نام، میرے قائد، ہم سب کے قائد نوجوانان، محسن اہل سنت، فخر اہل سنت، محترم جناب طارق محبوب شہید، جو الحمدللہ ہمارے دلوں کی دھڑکن رہے ہیں اور ابھی تک الحمدللہ ہمارے دلوں میں سمائے ہوئے ہیں۔ تو حضرت میں اس سلسلے میں کچھ گفتگو کرنا چاہوں گا کہ ANI پاکستان کا اتنا بڑا قائد، اتنا بڑا لیڈر ہم سے جدا ہوا، اور ان کا غم ہم زندگی بھر نہیں بھلا سکتے۔ اسی حوالے سے ANI کی کارکردگیاں، جو ان کا مشن رہ گیا تھا، تو آپ اس میں کیا ایکٹیویٹی رکھے ہوئے ہیں اور آپ کس طرح سے اس کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، آپ کا آگے کیا منشور ہے، ANI کس طرح سے ورک کر رہی ہے اور کس طرح سے آپ اس منشور کو بآسانی طے کر پائیں گے، اور ماشاءاللہ جد و جہد جو آپ کر رہے ہیں، تو یہ کس طرح سے اتنی ایکٹیویٹیاں آپ کی جاری ہیں، کیا آپ کو سپورٹ ہے یا کس طرح سے آپ اس کو لے کر چل رہے ہیں، ذرا اس کے حوالے سے ہمیں بتائیں کہ آپ رمضان کے حوالے سے، رمضان کے علاوہ کیا کارکردگیاں ہیں ہماری ANI پاکستان کی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میں عمران انور بھائی آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے
اظہار خیال کا موقع عنایت فرمایا۔ ANI پاکستان کا جو نعرہ ہے، نعرے اسلام جیے مسلمان، الحمدللہ یہ طارق محبوب شہید نے جو یہ نعرہ دیا تھا، اس پر ہم قائم دائم ہیں، اور ہمارے معاملات اور جو مشن ہے اس کو انشاءاللہ تعالی جب تک زندگی نے وفا دی ہم جاری ساری رکھیں گے، اور میرا اللہ پر توکل ایمان ہے کہ یہ تا قیامت جاری ساری رہے گا۔ اہل سنت کے حوالے سے جو آپ نے طارق محبوب شہید کی خدمات کو سراہا، میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ آپ بھی ہم میں ہی سے ہی ہیں۔ آپ نے اپنے لڑکپن میں طارق محبوب شہید کے ساتھ شانہ بشانہ کردار ادا کیا۔ جب آپ معصوم نوجوانوں میں سے تھے، اور جب آپ نعت شریف پڑھا کرتے تھے، اہل سنت کا آپ کے پاس جذبہ تھا، آپ طارق بھائی کے پاس آتے تھے، اہل سنت کے مسائل جس قدر حل کرا سکتے تھے کراتے تھے، اور ہمیشہ میں نے طارق محبوب شہید کی نسبت سے آپ کو یہ دیکھا کہ آپ نے اپنے لیے کچھ نہیں لیا، آپ نے ہمیشہ عوام اہل سنت کے لیے، غریب غرباؤں کے لیے، یا کسی کا کوئی کام پھنسا ہوا ہے سرکاری امور میں، کسی کو ناجائز پریشان کیا جا رہا ہے، تو آپ نے ہمیشہ طارق محبوب سے رجوع کیا، اور الحمدللہ جتنی ممکن ہوا آپ کی کاوشوں سے، طارق محبوب شہید کی کاوشوں سے وہ ہر مسئلے حل ہوئے۔ ماشاءاللہ بالکل عمران بھائی، آپ انفارمیشن سیکرٹری ڈسٹرکٹ سینٹرل کے، جو میرا بھی ڈسٹرکٹ ہے، میرے بھی ضلع ہے، طارق بھائی کا بھی ضلع ہے، آپ کا بھی ضلع، آپ بھی ڈسٹرکٹ سینٹر کی رہائشی ہیں، یہ تو بخوبی میں آگاہ ہوں، لیکن اس کے علاوہ اہل سنت کے حوالے سے جماعت اہل سنت میں بھی آپ نے کردار ادا کیا، جس میں طارق محبوب شہید نے بھی کردار ادا کیا، اور کیونکہ جماعت اہل سنت ایسا فورم ہے کہ ہر اہل سنت کی وہاں خدمات اپنے لیے شرف کا باعث سمجھتا ہے، اہل سنت ورکر، عاشق رسول، تو یہ خدمت سب نے انجام دی۔ پھر ثانیہ نشتر پارک آیا، اس میں کچھ لوگ غازی ہوئے، کچھ ہمارے لوگ شہید ہو گئے، تو یہ سلسلے چلتے رہے، لیکن تنظیمات میں، تحریکوں میں کبھی الحمدللہ کمی بیشی نہیں آئی، یہ بہت بڑی اعزاز کی بات ہے ہمارے لیے۔ اب رہی روایت ANI کی، ماہ رمضان المبارک میں ہم 5 روزہ تراویح بھی الحمدللہ ہم نے کری، سفید پوش لوگوں کو راشن تقسیم بھی کیا، یوم بدر بھی منایا الحمدللہ، اور یوم شہادت حضرت علی اب عنقریب، اب دوسرا عشرہ ختم ہو رہا ہے، وہ بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ پورے سال ہماری کاوش ہے کہ ہم غریب عوام کی، مستبد طبقے کی خدمت کریں، اور جہاں کوئی زیادتی کوتاہی ہو رہی ہے ہم اس کے ساتھ شانہ بشانہ ہو جائیں، اور مظلوم کی مدد کریں، اور ظالم کا ہاتھ روکیں۔ ANI کے پاس طارق محبوب شہید کے جانے کے بعد بہت زوال پذیر ہو گئی، الحمدللہ آپ جیسے مخلص لوگوں کی بدولت آج دوبارہ ANI کچھ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی نوید لے کر آئی ہے، لیکن وہ دور تو کبھی نہیں آتا تھا جو طارق محبوب کی خدمات تھی، اور طارق محبوب کا ایک لیڈر بن تھا، لیکن کوششیں کر سکتے ہیں ہم، کامیابی میرا رب العالمین دیتے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک کے صدقے میں ہم سب پہ کرم کرے۔ ملکی حالات پہ ہم سنی اتحاد کونسل کی پالیسی پر چلتے ہیں، کیونکہ یوتھ ونگ ہم انجمن اسلام جو طارق محبوب شہید کی روایت تھی، ہم ان کی سنی اتحاد کونسل کی یوتھ ونگ ہیں، اور اس روایت کو آج تک ہم نے
لے کے چل رہے ہیں، اور ہماری تو کوشش یہی ہے کہ اسی طرح روایت جاری رہے، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کر سکتے ہیں، کامیابی اللہ رب العالمین دیتا ہے۔ اور آنے والے دنوں میں اب پاکستان میں الیکشن بھی نظر آ رہے ہیں، ہماری بھی پالیسی ہوگی، ہم تو چاہتے ہیں کہ ریاست پاکستان بنے، لیکن ریاست پاکستان تب بنے گی کہ جب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگانے والے ایوان میں موجود ہوں گے۔ اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور تب میری ایک ناچیز کی، ایک ادنا سے کارکن کی یہ ریکویسٹ ہے اہل سنت کے قائدین سے کہ سب اتحاد کریں، اتحاد میں برکت ہے، اس سے ہمیں کچھ حاصل ہو جائے گا۔ اس کے لیے صاحبزادہ حامد رضا سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین بھی کر رہے ہیں کاوشیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے الیکشن میں ہم بھی حق کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ عوام جو بہت پریشان ہے ماہ رمضان المبارک میں، فائنینشلی اور ذخیرہ اندوزیوں نے جو ڈرامے کیے ہوئے، مہنگائی، اس قدر بدقسمتی ہے کہ جو غیر مسلم ہیں وہ اپنے ایونٹ میں 100% رعایت پہ آ جاتے ہیں، اور ہماری بدقسمتی ہے کہ رمضان المبارک جیسے ہی شروع ہوا ویسے ہی 100% چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں۔ اور رمضان سے ایک ہفتے پہلے اگر کوئی پھل، بالفرض ایک کیلے کی میں مثال لے لوں، جو 40 یا 50 روپے درجن مل رہا تھا، آج وہ 100 روپے سے کم نہیں ہے۔ یہ بڑی بدقسمتی، بڑی شرمناک بات ہے۔ تو ہمیں اپنی اصلاح بھی کرنی پڑے گی، اور ہمیں پکا سچا مسلمان بننا ہے، پکا سچا عاشق رسول بننا ہے۔ یہ چیزیں ہم کریں گے تو ہماری کامیابی سے ہمیں کوئی روک نہیں سکتا۔ اور عمران انور بھائی، آپ اہل سنت کے اساس ہیں۔ میں آج آپ نے مجھے جو دعوت دی اور جو میں اظہار خیال کر رہا ہوں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں جب تک میری زندگی رہی میں آپ کی شانہ بشانہ ہوں، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح 18 سال سے آپ کام کر رہے ہیں، اور اب آپ کا چینل ماشاءاللہ یوٹیوب، فیس بک پیجز پہ اتنا مقبول ہو رہا ہے۔ رب العالمین مزید آپ کو ترقی عطا فرمائے، اور ہم آپ کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے۔ اور میں مخیر حضرات سے بھی، خاص طور پہ اہل سنت کے لوگوں سے درخواست کروں گا کہ ANI تو سال بھر کام کرتی ہے، آپ ہم سے وابستہ ہیں اور آپ ہمارے کو سپورٹ کریں، لیکن ہمارے ساتھ ساتھ الفجر نعت اکیڈمی، عمران انور قادری بھائی کو بھی سپورٹ کریں۔ یہ مسلک کی بڑی خدمت کر رہے ہیں، ان کے پاس اتنا پریشر ہے، سفید پوش لوگ ان کے پاس بھی آتے ہیں، نعت خواں بچے ان کے پاس بھی آتے ہیں جو چاہتے ہیں کچھ کر سکیں، لیکن فائنانشلی طور پہ وہ ویک ہو جاتے ہیں، اور ان کا بھی اتنا بڑا فائنانشلی ہب نہیں ہے۔ میری دعائیں کہ رب العالمین آپ پہ خصوصی کرم فرمائے، اور جو اہل سنت کا جو لوگ ہیں جو فائنانشی طور پہ اسٹرانگ ہیں، ان سے میں التجا کروں گا کہ الفجر نعت اکیڈمی سے رمضانوں میں تعاون فرمائیں۔ آپ زکوٰۃ بھی اگر ان کو دیں گے تو یہ اچھے مقصد میں استعمال کریں گے، کہ نعت خواں ایک جو ٹریننگ کرتے ہیں وہ بھی ایسے بچے ہیں کہ جو بالکل پریشان حال ہیں، فائنانشلی طور پر پریشانی میں جو رہتے ہوئے بھی کام کریں، تو عمران بھائی ان کی بھی مدد کریں۔ اپنے چینل میں جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اس کو بھی آگے لے کے جائیں، کیونکہ یہ چینل نہ کسی سے پیسے لیتا ہے، نہ کسی سے کوئی تقاضا کرتا ہے۔ الحمدللہ یہ خالصتاً اسلام کی سربلندی کے لیے کام کر رہا ہے۔ اس سے ظاہر سی بات ہے، جب سربلندی کے لیے کام کیا جاتا ہے اور بے لوس کام کیا جاتا ہے تو اس میں فائنانس کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ تو میں آپ سے التماس کروں گا ان کے لیے بھرپور تعاون کریں، اور اپنے اور لوگوں کو بھی کہیں کہ عمران انور بھائی سے رابطہ کریں، اور عمران انور بھائی سے رابطہ کرنا ہو جن کو، مجھ سے بھی کہہ سکتے ہیں، میں بھی انشاءاللہ عمران بھائی کو وہ آپ کی رقم جو آپ دیں گے وہ پہنچا بھی سکتا ہوں، اور ڈائریکٹ بھی آپ عمران انور بھائی کے جو پیج پہ آئیں گے تو آپ نمبر ان سے لے سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ ان سے ڈائریکٹ رابطہ کر لیں تو یہ اور اچھا ہو جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب پہ اپنا خصوصی کرم فرمائے، اور عمران بھائی کا میں مشکور ہوں کہ وہ ہمیشہ مجھے یاد رکھتے ہیں اور میں ان کو یاد رکھتا ہوں۔ اسی طرح سلسلہ چلتا رہے گا، اور آج ہمیں
کل کوئی اور ہوگا. کل میرے کو یاد ہے کہ عمران بھائی کے والد گرامی جو خدمت انجام دیتے تھے وہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے. آج عمران بھائی ہیں. آج ہم کام کر رہے ہیں, کل کوئی اور کام کر رہا ہوگا. اللہ تبارک تعالیٰ سب پہ اپنا خصوصی کرم فرمائے, اور جو ہمارے عزیز و اقارب ہیں, جو ہمارے محبت کرنے والے لوگ ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں, اللہ تبارک تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے. اور جو بھی ہم کو بیرون ملک سے, پاکستان سے سپورٹ کرتے ہیں, اللہ تبارک تعالیٰ ان کو خوشحال رکھے. اللہ پاک ہم سب پہ رحم فرمائے. میں آپ کا پھر شکریہ ادا کروں گا, آپ کے صاحبزادوں کا شکریہ ادا کروں گا. اللہ ان کو نظر بد سے بچائے. اور میرے لائق کوئی بھی حکم ہے میں ہمیشہ آپ کے لیے حاضر ہوں. نعرہ اسلام جی مسلمان. ماشاءاللہ خالد بھائی, بہت زبردست اور بہت اچھے انداز میں آپ نے گفتگو فرمائی. بس آپ لوگوں کی محبتیں ہیں, رفاقتیں ہیں جو الحمدللہ ہم جیسے لوگ چل رہے ہیں. اور ایک چیز آپ نے ہائی لائٹ کی, مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج تک کوئی نہیں بولا, آج تک الفجر کے حوالے سے نہ کوئی بولا. بس صرف لوگوں نے کام دیکھے, کام کیے, کام کروائے, لیکن کوئی نہیں بولا. لیکن بولے تو صرف ہمارے وہی بھائی بولے جنہوں نے ایکٹیویٹیاں بہت زیادہ میری دیکھی, اور مجھے فخر ہے ان پر کہ الحمدللہ آپ ہر معاملے میں ہماری بات کرتے ہیں. اور فنڈس کے حوالے سے بھی آپ نے کہا الحمدللہ آج تک میں آن لائن بات کر رہا ہوں, لائیو بات کر رہا ہوں آپ لوگوں سے کہ آج تک کا ریکارڈ ہے کہ الفجر نعت اکیڈمی 1 روپے کا فنڈ لینے کی روادار نہیں. اور اتنا بڑا ادارہ, رجسٹریشن ہو گئی, معاملات ہو گئے, ہماری سرپرستی قاضی نور اسلام صاحب فرماتے رہے, علماء اکرام فرماتے رہے الحمدللہ. تو ماشاءاللہ سے سب کچھ ہوا, لیکن ابھی تک فنڈنگ کے معاملے میں کسی کی سپورٹ ہمیں حاصل نہیں ہوئی. یہ سب میرے والد محترم وغیرہ کی محبتیں ہیں کہ الحمدللہ ان کے احصال ثواب کے لیے پورا اسٹوڈیو آپ کے سامنے تیار ہے. ہر معاملات میرے والدین کی دعائیں ہیں اور والدین کے احصال ثواب کے لیے, اور الحمدللہ یہ رفاقت قائم ہے. تو میں چاہوں گا خالد بھائی آپ اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ عمران بھائی ماشاءاللہ میں آپ کی اس چیز سے متفق ہوں کہ آپ نے اپنے طور پہ کبھی نہیں کہا, اور الفجر اکیڈمی کا واقعی بہت بڑی بات ہے کہ آج تک کسی سے فنڈنگ نہیں لی. لیکن میں دیکھ رہا ہوں نا, یہ میری ذاتی خواہش تھی, تو کیونکہ کام آپ کا بہت بڑا ہے. اب ہمارے لوگ محبت کرنے والے عاشق رسول اگر اس کام میں اگر شامل ہوں گے نا تو مزید آپ کے کام میں بہتری ہوگی. تو میرا اللہ پر پورا توقل ہے کہ انشاءاللہ لوگ آپ سے رابطہ بھی کریں گے, اور جو فنڈ آپ کو عنایت کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ اچھی جگہ پر اچھی مقاصد میں استعمال ہوں گے. اور یہ تو پہلے ہی ہونا چاہیے تھا. اگر یہ ان دنوں میں اگر ہوتا تو آج آپ اس سے زیادہ آگے ہوتے. کیوں کہ ہر چیز میں فائنانس تو ضروری ہے نا, اور سفید پوش لوگ اور جو کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں, تو ہمارے لیے بھی المیہ ہے کہ جو کچھ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا ہے اس کا خود ہمیں احساس کرنا چاہیے کہ آگے یہ ادارے کس طرح چلیں گے. بلنگ ہوتی ہے, میں تو دیکھتا ہوں کہ بلنگ یہاں پر تمام چیزیں ہیں, بلنگ بھی بے شمار بلنگ ہو جاتی ہے, اور مہمان گرامی بھی آتے ہیں. ہر انسان اپنی نصیب کے ساتھ جو اس کو رزق ہوتا ہے وہ کھاتا ہے, لیکن پھر بھی ہر چیز کے لیے فائنانس ضرورت ہوتی ہے. اور فائنانس کے لیے جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مستحکم کیا ہے ان کا فرض ہے کہ وہ ایسے اداروں کی خدمت کریں جس سے ان کی دین و آخرت دونوں سنور جائیں. ماشاءاللہ خالد بھائی, بس اب یہی معاملات ہے کہ دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ جسے چاہتا ہے نا اسے استعمال کرتا ہے, اپنے کاموں میں لگا دیتا ہے. تو یہ تو ہمارے لیے ایک فخر ہے اور ایک بہت بڑی جوہد ہے کہ الحمدللہ آپ بھی ورکنگ کر رہے ہیں مذہبی معاملات میں, ہم بھی کر رہے ہیں. ہمت مردہ مدد خدا, تو الحمدللہ یہ مدد حاصل ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ لوگ کرنا چاہیں ہماری مدد تو الحمدللہ ہمارا اسکرین پہ نمبر آ رہا ہے, آپ نمبر لے سکتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ خالد بھائی سے رابطہ کریں یا مجھ سے رابطہ کریں, جس طرح بھی چاہیں آپ رابطہ کر سکتے ہیں. کیونکہ نعرہ پھر وہی ہمارا نعرہ اسلام جیے مسلمان. کیا نعرہ ہے ہمارا؟ نعرہ اسلام جیے مسلمان. تو جہاں بھی مسلمان کسی بھی پرفتن معاملے میں ہوگا انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ پیش ہوں گے. ہر قسم کی کوشش جاری رہیں گی. اور حضرت کو کوآرڈینیشن کر کے ایک میں بہت جلدی اعلان کرنے والا ہوں کہ حضرت نے آج مشورہ دیا کہ ایک ویلفیئر کا بھی الفجر کے زیر اہتمام سلسلہ, تو الحمدللہ ایک فاؤنڈیشن کا تو سلسلہ ہے ہمارا, لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ انوار مصطفیٰ یا انوار مدینہ اس کے حوالے سے کوئی نام تجویز دے کے
इंशाअल्लाह ताला मैं एक वेलफेयर कायम करना चाहता हूँ कि कार खैर में तो हम पेश हैं, कर ही रहे हैं, लेकिन एक वेलफेयर की निगरानी में खड़े होकर जब काम करेंगे तो इंशाअल्लाह और अच्छे तरीके से कर पाएंगे। मैं इंतहाई ममनून और मशकूर हूँ खालिद नूर भाई का कि इतने पुरफितन वक्त के अंदर, इतनी मुश्किलात के अंदर जब हमने याद किया हज़रत एक आवाज़ में तशरीफ़ लाए। आपका साया हमारे सर पे कायम दायम फरमाए और आपका हामी व नासिर हो। अपने होस्ट मोहम्मद इमरान कादरी को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए मेहमान के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मरहबा मरहबा।